الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا۔ سورۃ البقرہ شفا کی 196 نمبر آیا شفا سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ الحج اشہر معلومات، حج یعنی حرم کعبہ کی زیارت کا کرنا اور متعلقہ افعال کا ادا کرنا حج کہلواتا ہے۔ الحج اشہر معلومات، اشہر شہر کی جمع ہے، کئی مہینے، معلومات کے جو جانے ہوئے ہیں، جن کا علم دے دیا گیا ہے، جو پہچانے گئے ہیں، یعنی حج ان مہینوں میں ہے کہ جن کا علم پہلے سے موجود ہے۔ حج کے کئی مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جس کسی پر فرض ہو جائے ان مہینوں میں حج، تو فلا رفث، تو ہرگز وہ کوئی صحبت کرنا، حقوق زوجیت کا ادا کرنا، ولا فسوق، نہ کسی طرح کا کوئی فسق و فجور ہوگا، ولا جدال، اور نہ ہی کوئی جھگڑا ہوگا، فی الحج، حج کے اندر۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم بلائی کا عمل کرو گے، کام کرو گے، یعلمہ اللہ، رب ذوالجلال اسے بہت اچھی طرح جانتا ہے، وہ سب کو جانتا ہے۔ وتزودوا، اپنے ساتھ کچھ زاد راہ لے لو، کچھ خرچہ لے لو۔ فإن خیر الزاد التقوی، یاد رکھو بہترین زاد راہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا خوف ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ واتقونی، خاص مجھے سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ رب ذوالجلال نے سایہ بارکہ میں حج کے مہینوں کا ذکر فرمایا کہ حج کے چند مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں جس کسی پر حج فرض ہو جائے، یعنی جو حج کے لیے روانہ ہو جائے، حج کی نیت کر لیں، حج کا احرام باندھ لیں، تو اس پر کچھ پابندیاں ہوں گی۔ فلا رفث، رفث سے مراد حقوق زوجیت کا ادا کرنا، خواہشات نفسانیہ کی تکمیل کے لیے اپنی بیوی کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے، یعنی شہوت کے ساتھ اپنی بیوی کو، یہ رفث میں آ جاتا ہے، ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ یعنی جب کوئی بندہ حج کا احرام باندھ لیتا ہے تو اس پر کوئی احرام کی پابندیاں لازم آ جاتی ہیں، جو احرام کی پابندیاں قبل ازیں آپ سن بھی چکے ہیں۔ مثلا احرام کی پابندیوں میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ خوشبو نہ لگائے گا، نہ وہ اضافی طور پر خوشبو کھائے گا۔ اضافی طور پر کوئی جملہ میں نے جان بوجھ کے ادا کیا تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ اضافی سے مراد کیا ہے۔ وہ خوشبو جو سالن میں پکی ہوئی رچ بس گئی ہو، اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ جو اس کے علاوہ اضافی چیز ہوگی اس کا کھانا حرام ہوگا۔ میں اس کی سادہ سی مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ بطور مثال، ہنڈیا میں مسالہ ڈالا جاتا ہے، الائچی، دار چینی، لونگ وغیرہ یہ ڈالے جاتے ہیں۔ براہ راست ان کا کھانا حرام ہے، لیکن ان کی خوشبو جو سالن میں، چاول وغیرہ میں رچ بس گئی ہے، الائچی کی خوشبو، دار چینی کی، لونگ کی، اسی طرح کوئی بھی جو مسالہ ڈالا گیا ہے، بادیاں خطائی وغیرہ، جائفل وغیرہ، جاوتری وغیرہ، جو بھی مسالہ ڈالا گیا ہے، اگر اس کی خوشبو سالن میں رچ بس گئی ہے، پکاتے اس کے اندر آ گئی، تو ان چیزوں کو نہیں کھایا جائے گا، البتہ وہ خوشبو ملا سالن کھا لیا جائے گا۔ کچی خوشبو کو استعمال نہیں کیا جائے گا، جس طرح آرٹیفیشل جوس ہوتے ہیں
کہ ان میں ایسنس ڈال کر وہ جوس تیار کیا جاتا ہے، اس کا پینا جائز نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو مسائل حج کی ضرورت ہو تو جس طرح میں قبل ازیں بھی کہہ چکا ہوں، اب میں سارے مسائل بھی بیان کر دوں گا تو آپ کو یاد نہیں رہے گا۔ میں نے کتاب لکھی ہے حج اور عمرہ کے موضوع پر، 2 کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے کسی ایک کا مطالعہ کر لینا کافی ہوگا۔ جنایات جو احرام کے اور حج کے جو جرم ہیں اور جو ان کے جرمانے ہیں، ان کی ساری تفصیل دی گئی ہے۔ من جملہ ان باتوں میں کہ جو احرام کی پابندی کی جاتی ہے، خواہشات نفسانی کی تکمیل، خاوند اپنی بیوی کا بوسہ بھی نہیں لے سکتا، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر بھی نہیں چومے گا، یعنی خواہشات نفسانی کی تکمیل یہ ساری رفس میں آ جاتی ہے، یہ احرام کی پابندی میں آ جاتی ہے۔ اگر شہوت نہ ہو تو اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، بیوی خاوند کا ہاتھ پکڑ سکتی ہے، بطور مثال طواف کرتے ہوئے۔ اگر ان کے بچھڑ جانے کا اندیشہ ہے تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر طواف کر سکتے ہیں، شرعاً اس کی ممانعت نہیں، بشرطے کہ دوسری طرف اس کا دل مائل نہ ہو رہا ہو۔ اگر دوسری طرف دل مائل ہو رہا ہو پھر ہاتھ کا پکڑنا جائز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، فلا رفث، رفث میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ جہاں جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے، خواتین و حضرات اکٹھے حج کرتے ہیں، خواتین و حضرات اکٹھے سعی کرتے ہیں، خواتین و حضرات اکٹھے حرم کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور چہرے ننگے ہوتے ہیں خواتین کے، طواف کعبہ کرتے ہوئے بھی، صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے، یعنی حالت احرام میں ان کے چہرے ننگے ہوتے ہیں۔ غور کیجئے، اگر اپنی بیوی کی طرف میں بری نظر تو نہیں کہوں گا، بیوی کی طرف بری نظر نہیں ہوتی، اچھی نظر ہوتی ہے، بری کی طرف اپنی بیوی کی طرف خواہشات نفسانیہ ذہن میں رکھ کر دیکھنا حرام ہے، تو جس کی طرف پہلے ہی دیکھنا حرام تھا وہ کتنا حرام ہو جائے گا۔ یعنی غیر عورت کی طرف بری نظر اٹھانا حرام ہے، غیر عورت کی طرف، بیوی کی طرف اس نظر کے ساتھ دیکھنا بیوی کو جائز ہے، لیکن حالت احرام میں جو بیوی کی طرف دیکھنا اس دھیان سے، اس نیت کے ساتھ دیکھنا جائز تھا، حالت احرام میں وہ بھی حرام ہو گیا۔ تو جب وہ جائز کام بھی حرام ہو گیا تو جو پہلے ہی حرام تھا وہ کتنا بڑا جرم ہو جائے گا۔ اس لیے شدید احتیاط کی ضرورت ہے، خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ نہ خاتون کسی غیر مرد کی طرف بری نگاہ سے دیکھے گی، نہ کوئی مرد کسی خاتون کی جانب، بلکہ حق ہوگا کہ نگاہیں جھکا کر طواف کیا جائے۔ اللہ رب العزت جل وعلا قبول فرمائے، غلطی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع کر دیا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ ولا فسوق، یہ فسق کی جمع ہے، ہر طرح کا گناہ، ہر طرح کا جرم، خواہ آپ اس کو چھوٹا کہیں یا بڑا جرم کہیں، یہ بھی دوران احرام ویسے بھی حرام ہے جرم، لیکن یہاں زیادہ حرام ہو جائے گا، زیادہ گناہ ہو جائے گا۔ ولا جدال، جھگڑا کرنا کسی بھی طرح کا، فی الحج، یہ حرام ہے۔ حج کے دوران ویسے بھی جھگڑا کرنا حرام ہے، لیکن حج کے دوران زیادہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس جگہ میں آپ کے لیے ایک بات عرض کر دوں، اور سننے والے بھی اس بات کو غور کے ساتھ سن لیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حرم کعبہ کا طواف فرماتے ہوئے استلام کے 3 انداز اختیار فرمائے تھے۔ ایک انداز یہ اختیار فرمایا تھا کہ رسول رحمت نے براہ راست حجر اسود کو چوما تھا اور اپنی مبارک پیشانی اس کے ساتھ مس فرمائی تھی۔ اور دوسرا طریقہ کار میرے کریم آقا رسول اللہ نے یہ جو عمل فرمایا تھا، وہ حجر اسود کی طرف اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھا کر اشارہ کیا اور پھر مبارک ہاتھوں کا بوسہ لے لیا تھا۔ اور تیسرا عمل یہ فرمایا تھا کہ دست مقدس میں ایک چھڑی تھی اور چھڑی کا اشارہ حجر اسود کی جانب فرمایا اور چھڑی کو چوم لیا۔ پھر صحابہ سے فرمایا ان میں سے جو آسانی کے ساتھ تم کر سکو وہ کر لینا، گویا برابر کا ثواب ہے۔ میں مصطفیٰ کریم نے تینوں عملوں کو عملی طور پر اپنا کر اس کو اپنی سنت بنا دیا۔ اب حجر اسود کو چومنا بھی سنت ہو گیا، حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دینا بھی سنت ہو گیا، حجر اسود کی طرف کسی چھڑی وغیرہ کا اشارہ کر کے اس کو چومنا بھی سنت ہو گیا۔
تو حجر اسود کو چومنے کے لیے جو وہاں معاذ اللہ تعالیٰ دھینگا مشتی ہوتی ہے وہ فعل حرام ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ حج میں جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ بالخصوص اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں معافی مانگتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ یہ مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کی، ان بہنوں کی اس غلطی کو معاف فرما دے جو غلطی ان سے سرزد ہوتی ہے، وہ مردوں کے اندر گھس جاتی ہے حجر اسود کو چومنے کے لیے۔ یہ فعل حرام ہے، عورت کو مردوں کے اندر اس طرح گھسنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ لیکن میری یہ جرأت نہیں کہ میں یہ کہہ دوں کہ ان کا حج نہیں ہوا یا ان کا عمرہ نہیں ہوا، یہ میری جرأت نہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو معاف فرمائے اور ان کے عمل کو قبول فرما لے، یہ کہ یعنی حج کو قبول فرما لے۔ ان کا یہ عمل دراصل حجر اسود کی تعظیم کے لیے ہوتا ہے، وہ چومنا چاہتی ہیں اس لیے مردوں کے اندر گھس جاتی ہیں، یہ فعل حرام ہے، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو میرے کریم آقا نے آسانی فرمائی اس کی جانب اشارہ کر کے چوم لو۔ اگر حجر اسود کو چومنا سنت ہے تو اشارہ کر کے ہاتھوں کو چومنا بھی سنت ہے۔ اس لیے کسی طرح کا جھگڑا باز حجر اسود کے سوا بھی، یہ تو میں نے آپ کو مثال دے کے سمجھا کہ حجر اسود پر دھینگا مشتی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دھکے دیے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر بوسہ لینے کی کوشش کی جاتی ہے اور خواتین بھی اس پہ شامل ہو جاتی ہیں، اس فعل کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی حج کے سارے عمل کے دوران بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ میں یہ کہوں گا، یہ میرے نبی کا صدقہ ہے، میرے اللہ کا کرم ہے، اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں اجتماع ہوتا ہے، مگر لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے۔ دنیا میں اتنا بڑا اجتماع ہو تو کئی لڑائیاں ہو جائیں گی، جھگڑے ہو جائیں گے، کئی کے سر پڑ جائیں گے، کئی قتل ہو جائیں گے اور جرائم ہوں گے، چوری ہوگی، بددیانتی ہوگی، معاذ اللہ تعالیٰ گناہ ہوں گے، خواتین و حضرات اکٹھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، نہ چوری ہوتی ہے، نہ گناہ ہوتا ہے، نہ جھگڑا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے قرآن کریم میں یہ حکم ارشاد فرما دیا، جھگڑا نہیں کرنا۔ ہلکے پھلکے جھگڑے ہوتے ہیں، اللہ نے ان سے بھی منع فرما دیا۔ بطور مثال ہلکے پھلکے جھگڑے کس طرح کہ ایک کیمپ میں ایک سے زیادہ حاجی سمائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ بستر میرا ہے، میں تجھے یہ بچا نہیں دوں گا، دور بستر بچا، یہ میں چیز لے کے آیا ہوں، تجھے نہیں لینے دوں گا، ادھر چار وہ یہ کر وہ کر فلاں کر۔ اللہ نے اس سے بھی منع فرما دیا، کسی طرح کا جھگڑا کرو ہی نہیں، معاف کر دو، نظر انداز کر دو، نرمی کا سلوک کرو۔ دوران طواف میں اللہ تعالیٰ سے پھر معافی مانگتا ہوں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے جملے کہہ رہا ہوں، جنہوں نے ایسے کیا یا کرتے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کے ان کے طواف کے عمل کو قبول فرمائے۔ وہ لوگوں میں گھس جاتے ہیں، کسی کو معاذ اللہ جو بازو پھیلا کر دائیں بائیں ادھر کسی کو کوہنی مانی آگے گزر گئے، میرے اللہ نے منع فرمایا ہے، ہرگز اجازت نہیں ہے کسی طرح کا جھگڑا کرنے کی۔ کوئی آپ کو دھکا دے دے، کھلے دل سے آپ اس کو معاف کر دیں۔ اگر آپ کی جانب سے کسی کو تکلیف پہنچی اسی وقت معافی مانگ لیں کہ بھائی مجھ کو معاف کر دیں، تاکہ آپ کا وہ عمل اللہ تعالیٰ جل وعلا قبول فرما لے۔ کہیں آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں کہ جو دوران طواف اور دوران حج جھگڑا کرتے ہیں، باس و تمہیز کرتے ہیں، حتی الامکان اپنے آپ کو بچا لیں، درگزر سے کام لے لیں۔ میرا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اور جو بھی تم بھلائی کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کو جانتا ہے، جو برائی کرو گے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، جو چیونٹی کے برابر نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا، وہ دکھا دے گا تجھے، اور جو چیونٹی کے سر کے برابر گناہ کرے گا وہ بھی اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، لیکن یہاں بھلائی کا ذکر کر کے رب کائنات ایک احساس دلایا کہ میرا بندہ میرے حکموں پر عمل کر کے بھلائی ہی کرتا ہے۔ وہ جو بھی عمل کرتا حج کے دوران کرے گا وہ بھلائی ہی کرے گا، نیکی کا عمل کرے گا۔ رب کائنات کا ارشاد گرامی قدر ہے وَتَزَوَّدُوا، اور اپنے پاس زادِ راہ، راستے کا خرچہ لے کے جاؤ۔ پہلے زمانہ میں، زمانہ جاہلیت پہ، لوگ اپنے گھر سے بغیر زاد راہ لیے نکل جاتے اور بھیک مانگتے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا معاف فرمائے، جس طرح آج ایک مروج ایک عادت ہے،
لوگوں کی بھیک مانگنے کی، وہ بہانے بناتے ہیں، جی بیٹیاں جوان ہیں مجھے کچھ دے دو کھانے کو وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بہانے بناتے ہیں، جی وہ فلاں علاقہ میں سیلاب آ گیا، وہ ایسے کر دو، ہماری مدد کر دو وغیرہ وغیرہ بہانے بناتے ہیں۔ اس طرح وہ لوگ یوں کہا کرتے تھے، ہم حج پہ جا رہے ہیں، ہماری کچھ خدمت کر دو، لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں، ہم حج کے سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرما دیا، اپنی عزت نفس کی حفاظت کر، اپنے آپ کو ذلیل نہ کر، تیرے پاس زیادہ راہ ہے تو حج کے لیے جا۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں پر حج بیت اللہ ہے، کس کے لیے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہے، جو نابینا ہے، جو معذور ہیں، جو بے بس ہیں، حکومت نے اس کو جانے نہیں دیا، اس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، وہ غریب و نادار ہے، یا وہ چلا جائے گا، اس کے گھر کے اخراجات کو پورا کرنے کا کوئی بھی انتظام نہیں ہے، تو اس پر حج ہی فرض نہیں ہے۔ خاوند فوت ہو گیا، عورت خواہ کتنی بھی مالدار کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ محرم نہیں ہے، وہ حج پہ نہیں جا سکے گی۔ بہن حج پہ نہیں جا سکے اگر بھائی ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی صورت بن جائے کہ سفر کرنا شرعاً ناجائز ہو یا حکومت اجازت نہ دے، تو دونوں صورتوں میں حج کرنا فرض ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے کتنی آسانی فرما دی۔ یہاں فرمایا زیادہ راہ اپنے پاس لے کے جاؤ، لوگوں سے بھیک نہ مانگو۔ یہ نہ ہو کہ تم لوگوں کا سہارا بننے کی بجائے لوگوں پر بوجھ بن جاؤ، ایسے نہ کرو۔ اور یہ یاد رکھو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور بہترین زاد راہ جو دونوں جہانوں میں کام آتا ہے وہ تقویٰ ہوا کرتا ہے۔ حرام نہ کھاؤ، ناجائز چیز نہ کھاؤ، کسی کی چوری کر کے چیز نہ کھاؤ۔ میں نے پڑھا کہ میں سعادت میں بعض بزرگان دین یہاں تک عمل فرماتے تھے، دو بندے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں نا، تو وہ خیال کرتے تھے میرا لقمہ اس کے لقمے سے بڑا نہ ہو جائے، اگر میں نے آدھی روٹی لی ہے نا تو آدھی روٹی اس کو میں دے دوں، کہیں میں اس سے تجاوز نہ کر جاؤں۔ اگر ایک کوئی بھی شے کھانی جس طرح بوٹی وغیرہ ہے تو یہ نہ ہو کہ میں کھا جاؤں وہ ساتھی بھوکا رہ جائے، نہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ بلکہ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے کسی کے بارے میں عرض کیا تھا فلاں بندہ بہت اچھا ہے، تو میرے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کیا کبھی تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، میں لین دین کیا ہے، یعنی کوئی رقم تو نے دی ہو یا اس سے لی ہو، ادھار لیا ہو، تو نے کبھی لین دین اس کے ساتھ کیا؟ اس سے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، میں کبھی اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا؟ اس سے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمانے کہ پھر تجھے کیسے پتہ ہے بندہ اچھا ہے؟ پتہ تو تب چلتا ہے جب تو ساتھ تو سفر کرے گا، وہ تیرے ساتھ بھلائی کا سلوک کرتا ہے یا پھر وہ خود اپنی ذات کی حفاظت کرتا ہے، تیری پرواہ نہیں کرتا۔ لین دین کے معاملے میں وہ کیسا ہے، اور جب کھانا کھاتا ہے تیرے ساتھ بیٹھ کر پھر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ بندے کا کردار کیسا ہے۔ میں توبہ کر کے کہتا ہوں مسلمان کے لیے جملہ درست تو نہیں ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کمینہ کون ہے اور صاحب ظرف کون ہے۔ جب سفر کسی کے ساتھ کرتا ہے یا بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے یا لیتا دیتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کم ظرف کون ہے اور صاحب ظرف کون ہے۔ رب کائنات ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یاد رکھو پرہیزگاری، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، کسی پر زیادتی نہ کرنا، یہ بہترین زاد راہ ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ زاد راہ ہے۔ فرماتا ہے وَاتَّقُونِی، خاص مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، لب کہتے ہیں مغز کو، دماغ، جو لبوب کبیر لبوب صغیر ادویات ہیں، وہ مغزیات ہے، جس طرح بادام ہے، اخروٹ ہے، فندق وغیرہ، ان مغزیات کو جمع کر کے وہ ایک چیز بنائی جاتی ہے، اس کو لبوب، لب کی جمع، لب کا لفظی معنی مغز، گری جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں، وہ ہوتا ہے۔ اولو الالباب سے مراد دماغ والے، عقل والے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُونِی یا اولی الالباب، اے عقل والو خاص مجھے سے ڈرو۔ اور حقیقت میں عقل والا وہی ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، جو اپنے رب سے ڈرتا نہیں وہ جاہل ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جاہلوں کے سردار کو ہم ابو جہل کہتے ہیں، وہ جاہلوں کا سردار ہے۔ عقل والا وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جل وعلا سے
ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو، حج کرو۔ حج کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رب کائنات جل وعلا کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جائے، اپنے آپ کو پاکیزہ کیا جائے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔